میں آپ کے علاقے سے ضرور تعلق رکھتا ہوں، لیکن سعید صاحب نے میرے بارے میں جو اظہار کیا ہے شاید میں اس کا اتنا اہل نہیں ہوں۔ ایک قرض تھا 45-50 سال پرانا قرض، میں اس کی ادائیگی کے لیے آج حاضر ہوں۔ شکردرہ کا محلہ سردار گڑھی اور محلہ پڑا والا کے سنگم پر میرے ننہال کی گلیاں، جن میں سے ایک گلی میں حافظ فرید صاحب کا دولت قدہ بھی تھا۔ میرا انتہائی بچپن اور لڑکپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے نعرہ بازی کرتے ادم مچاتے دھما چوکڑی کرتے گزرا۔ انہی دنوں اذہان کی پرورش بھی ہو رہی تھی۔ کچھ ایسی مساجد میں کچھ ایسے محراب و منبر کے وارثین کے پیچھے بھی جانا ہوتا تھا جہاں سے دماغ میں جو اچھائی کا امرت بھی بڑھتا رہا، وہاں یک طرفہ تعصب اور نفاق کے بیج بھی بوئے جاتے رہے۔ بدقسمتی سے میں نے وہ امرت تو اتنا کشید نہیں کیا، لیکن وہ پروپیگنڈا اور نفرت کے بیج جو ہیں وہ میرے ذہن میں پنپنا شروع ہو گئے۔ اس وقت ہم نے کوئی مقابلہ یا مناظرہ تو نہیں کرنا تھا، لیکن اس وقت کے میرے دوست، کچھ رشتہ دار اور اس محلے کے لوگ جن کے کچھ نام مجھے یاد ہیں کچھ بھول گیا ہوں، داؤد، خمد، حسنان، کجومہ اور مجھ سے تھوڑے سے چھوٹے حاجی اور رفیق اور میرے خالہ زاد یوسف اور ماموں زاد صداقت، اور ہم سب مل کر وہاں کھیلتے اور سکھوں کے وقت کے تالاب میں نہانے کے لیے جاتے۔ تو ان دنوں گلی میں سے ایک سفید پوش امامہ بردار جوان رانا ہمارے کھیلنے کے دوران ہمارے قریب سے گزرتے، تو ہم ان کے قریب سے دھما چوکڑی کے انداز میں گزرتے اور ان کے آگے پیچھے توہین آمیز انداز میں دوڑتے اور یہ سمجھتے کہ ہم جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آفرین ہے اس سفید پوش ریشمی سوچی داڑھی والے دستار بردار ہستی کہ انہوں نے کبھی ہماری اس دھما چوکڑی کا کوئی احساس نہیں لیا۔ نگاہیں نیچی رکھ کر انتہائی خاموشی سے دیوار کے ساتھ جڑ کر گزر جاتے اور ہمیں آج خود شرم آنے لگتی۔ کچھ دن ہم ان کا حد ادب سامنے رکھتے اور پھر بھول بھال جاتے اور پھر اپنے اسی حیثیت میں لوٹ آتے۔ وقت گزرتا رہا اور ہم کچھ اور معاملات میں الجھتے چلے گئے۔ اسی تقریب میں ایک جوان شاید موجود ہے، ایک وارث محراب و منبر کے اکسانے پہ میں نے ایک چھوٹا سا اشتہار اپنے گھر کے باہر لگایا۔ کڑکتی دوپہر میں وہ جوان وہاں سے گزرا تو ظاہر ہے ان کے اکابر کے خلاف تھا، اس نے وہ اشتہار دیوار سے اتارا تو میں بہت جذبات میں آ کر دیوار سے چھلانگ لگا کر گیا اور اس کا گلا پکڑ کر اسے 2-4 تھپڑ مار دیے۔ میں اس سے عمر میں بڑا تھا، بیچ بچاؤ کرا لیا ایک آدمی نے۔ آہستہ آہستہ جب عمر گزرتی گئی اور میں نے تقابلی جائزہ لینا شروع کیا مسالک کا، مکاتب کا، شخصیات کا، تو پھر آج خود میں نے ایک راستہ اختیار کیا کہ جن لوگوں کا نادانستگی میں یا جان بوجھ کر کچھ استحقاق مجروح ہوا ہے ان کا تھوڑا سا ازالہ کرنا چاہیے۔ پھر میں اس جوان کو جس نے پوسٹر اتارا تھا اسے میں نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی جب بھی وہ مجھے ملا میں انتہائی احترام سے اسے آگے ہو کر سلام کرتا ملتا اور اب تک میرا وہی معمول ہے۔ حافظ غلام فرید صاحب
غالباً میں 40 سال کی عمر میں پہنچا ہوں، تو ان کی شخصیت کا اور ذات کا اور صبر کا، عز اور انکساری کا مجھے ادراک ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنائی تھی جہاں وہ کچھ ان کی برادری کی خواتین دن کے وقت بیٹھ جاتی تھی، کچھ بزرگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ صوفیاء کا پنجابی کلام سنایا کرتے تھے، سر اور لے کے ساتھ، الہان کے ساتھ۔ تو میں بھی گھومتے گھامتے کچھ شاعری کے جراثیم، تو سب سننا چاہتے ہوئے بھی میں وہاں جا کے دکان میں بیٹھ جاتا تھا اور مجھے وہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں بھی ان بزرگوں کی طرح، ان خواتین کی طرح وہ کلام سنتا اور ساتھ سنتا تھا۔ تو پہلا تاثر میرا یہ پڑا کہ میں نے ان سے پنجابی صوفیاء کی وہ شاعری سنی، اور ایک دوسرا وہ اکثر نجی محافل میں گولڈا شریف والوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ میرے والدین وہاں کے مرید تھے، میں بہت بچپن میں 4-5 سال کی عمر میں گیا تھا، لیکن وہ میرے ذہن میں سارا کچھ نقش تھا۔ پھر میں جب 50 سال کی عمر میں وہاں گیا ہوں، میرے دوست مجھے لے گئے ہیں، پھیرا مانا ہوا تھا، 50 سال کے بعد باری آئی۔ تو گولڈا اسٹیشن پہ جب اترے تو میری یادداشت جاگ پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ سونا مجھے راستہ نہیں بتانا۔ گولڈا اسٹیشن سے اتر کر میں پیر صاحب کے نظارے اقدس تک پہنچ گیا۔ حضرت فرید مرحوم مغفور نے اس انداز میں ذکر کیا تھا گولڈا والوں کا کہ وہ صوفیاء، پنجابی صوفیاء کے کلام کی طرح وہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہے۔ پھر جب شعور کی منزل نصیب ہوئی تو تقابلی جائزہ لیا، تو پھر 40 سال کے بعد جو میری باقی عمر ہے وہ حافظ فرید صاحب کی نیاز مندی میں، ان کے احترام میں وہ گزری۔ آج کی اس محفل میں میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن وقت مختصر ہے۔ میرے نہایت ہی بچپن کے دوست ہمدم دیرینہ ڈاکٹر ارشد ناشاد صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، حافظ سفیر صاحب میرے کچی پکی کے دوست ہیں، 5ویں جماعت تک میرے ہم جماعت تھے۔ تو پٹھانوں کو دیکھ کر جس طرح پشتو بھول جاتی ہے، تو ان حضرات کی موجودگی میں شاید مجھے اردو تو نہ بھولے، لیکن میں اس میں اظہار اس طرح نہ کر پاؤں۔ تو مجھے ایک تھوڑی سی نسبت ہے حافظ فرید صاحب سے، یادوں کی ایک تسبیح ہے ٹوٹی ہوئی ہے، میں ایک دانہ اس کا چن کر جوڑنے کی صحیح ناکام کر رہا ہوں۔ سنا تھا کہ حافظ فرید صاحب استاد شرف الدین کے سایہ میں بھی رہے، تو استاد وہ ان کے استاد تھے اور ان کے بیٹے شمس الدین صاحب میرے استاد تھے۔ ہمارے گاؤں کی دیوبند کی مسجد میں ایک مولانا محمد علی، مولانا عبداللہ آئے تھے، جنہوں نے کچھ عرصہ مجھے قرآن پڑھایا، اور وہ جاتے ہوئے میرے والد صاحب سے کہہ گئے کہ آپ اسے ڈھوک مگڑا والی مسجد میں شمس الدین نام کے عالم کے پاس چھوڑیں۔ ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، کیا راز تھا۔ تو مجھے والد صاحب اور بڑے بھائی کو وہاں لے گئے، اور استاد شمس الدین صاحب مجھے روسی کہتے تھے اور میرے بڑے بھائی کو ترکی کہتے تھے۔ مونگڑوں کی ڈھوک کے 25-30 میرے ہم عمر ایسے ہیں جو میرے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ استاد شمس الدین صاحب کے کہنے پہ انہی کے مطابق وہ آج دن تک مجھے ارشاد نہیں کہتے، مجھے روسی کہتے ہیں۔ میرا یہ فخر ہے کہ استاد شمس الدین اور میں نے ان سے کوئی مار کٹ کھائے بغیر ان سے پڑھا اور ان کا احترام ان کے ساتھ اس طرح اتنے قریب رہے۔ میں نے انہیں اسی زیر لب مسکراہٹ میں دیکھا، اور اتنی دھیمی بات کہ کان لگا کر سنے تو سنائی دیتی ہے، اونچا بولنا بھی نہیں اور اسے میں دیکھنا بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس صحرا میں یہ گاڑا یا پتھریلی زمین ہے، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں ریت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاتے ہیں کچھ گلاب پہاڑوں میں پرورش، آتی ہے پتھروں سے خوشبو کبھی کبھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں جو گلزار سجایا گیا ہے، یہ گلزار مدینہ اس میں بامسمہ ہے۔ یہاں ریت کے سوا کچھ نہیں تھا، اور یہاں اکیلے آدمی کا آنا بھی وہ خوف سے یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی ننگی پسلی پر سالہ سال کی نصف صدی کی کاوشوں کا ثمر ہے۔
کسی سے مدد نہیں لی، کوئی ان کے کاندھے کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے ایک سفر شروع کیا اور ایک مسجد میں خدمت کرنے کے بعد نئی مسجد بنائی اور یہ مدرسہ، یہ سبزہ زار بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف انسانی کاوش کو دخل نہیں تھا، کچھ غیر مرئی مخلوقات، کچھ دعائیہ کلمات، کچھ نیک جذبات ان کا حصار کیے ہوئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بالکل اکیلے ننگی پسلی پر یہ سب کچھ کھڑا کر دیا، اور پھر اللہ کے فضل سے پورے ضلع میں، پورے ڈویژن میں ایک علمی مقام اور مرتبہ حاصل کیا، اور اپنی اولاد میں حافظ سعید صاحب جیسے لوگ، رشید جامی جیسے لوگ، اور منیر گولڑوی جیسے بندے، اور اپنی اگلی نسل میں عطا المصطفیٰ جیسے جوان، ان کی نہ صرف وہ وارث ہیں بلکہ ایک بہت بڑا اعزاز اور فخر، اور ہمارے لیے ان کا ایک عکس ہے کہ ہم اب ان سے نہیں مل سکتے، لیکن ان لوگوں سے مل کر ہم اپنا جی ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب کے بارے میں صرف آخری کلمات یہی کہوں گا، کبھی کبھی اظہار کے لیے لفظ کم پڑ جاتے ہیں تو کسی شاعر کا مصرع لینا پڑتا ہے، صرف بالکل آخر میں یہی عرض کروں گا، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں کسی اور نشست میں سے۔ شاعر کہتا ہے، تیرے بنا جو عمر بتائی بیت گئی، تیرے بنا جو عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام۔